مزمل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ آئین، شفافیت، آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تشریع، آزادی، دیانت، ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کنیکٹیوٹی بنتی ہے؟ بالکل جی، آزادی سے بھی کرنی چاہیے، دیانت سے بھی کرنی چاہیے، بڑی اور کرنی سمپل تو بات چاہیے، کرنی تو چاہیے، شفافیت کی جائے گی۔ دیکھو جی، انہوں نے قوم کو یقین دلایا ہے کہ وہ جب پاکستان کی آئینی عدالت جو کام کرے گی وہ شفافیت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کام کرے گی۔ قوم کو یقین دلایا، قوم اس یقین میں آ گئی۔ قوم کو یقین آنا چاہیے، قوم کو ان کی بات پہ یقین آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اب تو بڑی سمپل بات یہ ہے کہ عدلیہ کی اکثریت جو ہے وہ 27ویں ترمیم اور آئینی عدالت کے ساتھ ہے۔ جب سے فل کورٹ کی یہ خبریں آئی ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا یہ سب استعفیٰ دیتے ہیں تو میجورٹی ججز نے کہا ہم نے ریزائن نہیں کرنا، تو اس کا مطلب میجورٹی ججز 27ویں ترمیم اور آئینی عدالت کے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آپ اپنے عدالتوں میں کام کریں، اپنے فریضے کے بیرسٹر گوہر صاحب آج سنیں آئینی عدالت میں پیش بھی ہوئے ہیں، وہ ایک کیس میں وکیل تھے جی، تو وہ پیش ہوئے ہیں، اور وہ اس کیس کی تو میرے خیال سے صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، کیا ہی ڈسکس کرنا اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے نا، وہ ریلوے کا کیس تھا، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آئینی عدالت میں ججز کی نامزدگیاں ہو رہی ہیں، کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جج لگانے تھے، تو میرا مطلب گورنمنٹ نے جج لگا لی ہیں، آگے سے تو جوڈیشل کمیشن نے لگانے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت میں جو لوگ سپریم کورٹ سے آئے ہیں، سپریم کورٹ میں ججز کی جگہیں خالی ہوئی ہیں، ان کے لیے اب دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، جو ہائی کورٹ سے ججز سپریم کورٹ میں آئیں گے، پھر ہائی کورٹ میں خالی ہوں گی، اور ابھی تبادلوں کا اصل تو شروع ہوا ہی نہیں، ابھی تو تبادلوں کی باز گشت ہے لیکن کسی کا تبادلہ بھی ہوا نہیں ہے۔ ابھی تو آئینی عدالت کے قیام پر ہی سارا فوکس کیا جا رہا ہے اور اسی کے اوپر کہا ہے۔ انہوں نے امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ یہ عدالت ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ انجام دیا، سونپا گیا اس عدالت کو، اور اس عدالت کا کردار صرف قضائی نہیں ہے بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو قوم کی شہریوں کی زندگی، آزادیوں اور امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ایک اور بھی ہے کہ ہزاروں کیس سپریم کورٹ سے آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور اتنے ہزاروں کیس آئینی عدالت کیسے سنے گی یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ 27ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہاں کوئی فل بینچ بنا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا کیسے دائرہ اختیار ہے آئینی کوئی ترمیم کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال ایسا ہے کہ آئینی عدالت آہستہ آہستہ اپنا کام پکڑ رہی ہے، آہستہ آہستہ گیئر پکڑ رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف اور ان کا لائر ونگ کوئی بڑی تحریک چلانے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو 27ویں ترمیم اور آئینی عدالت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ردم مومنٹم پکڑ رہا ہے۔ کیسے؟ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے اکا سے دکا کہیں نہ کہیں، پر اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تبدیلی تو توقع نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں نا، مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وہ جو جس کو آپ مومنٹم کہہ رہی ہیں اور جو آپ کے نزدیک بڑا زبردست مومنٹم ہے، تاریخ پاکستان کی تو یہی بتاتی ہے کہ کیا یہ آہستہ آہستہ مومنٹم کب پکڑتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، یہ احتجاج تب اور تحریکیں پکڑتا ہے کیسے جب بدلتی ہیں، وقت اور حالات کو پتہ نہیں چلتا۔ تب پکڑتا ہے جب اس کا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب تک کسی تحریک کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا تب تک وہ تحریک مومنٹم نہیں پکڑتی۔ کسی سیاسی جماعت کا بھی جب تک کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب تک اس وقت کوئی ایسا ہاتھ اویلیبل نہیں ہے جو اس تحریک کا ہاتھ پکڑ کے اس تحریک کو منزل تک لے جائے، لہذا یہ لگتا ہے کہ یہ بھٹک جائے گی، یہ بھٹک جائے گی، یہ راہ میں گم ہو جائے گی، اور اس کی کامیابی کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، باقی وہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے 27ویں ترمیم کی، یہ حیران کن بات ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ کس مینڈیٹ کے تحت، یہ تو اب فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں جواب آئے گا، اور اس میں جب تو پھر دیکھا جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی 4 ججز کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آئینی عدالت میں 27ویں ترمیم چیلنج کی جائے گی تو یہ جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی اور عدالت اس کو نہ سنے، ہم صرف سنیں گے، اور پھر وہ جب سب کو روک دیں گے تو پھر یہ بھی رک جائے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیونڈ مینڈیٹ کام ہے لاہور ہائی کورٹ کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن سننا۔ ان کو بھی سپریم کورٹ کی طرح واپس کر دینی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں، اور کہنا چاہیے تھا کہ آپ آئینی عدالت میں جائیں۔ اس طرح فل کورٹ بنانا یا لارجر بینچ بنانا اور اس طرح کرنا
مجھے لگتا ہے کہ یہ موجودہ جو اس وقت ملک کا آئین ہے اس کے مطابق ٹھیک نہیں. اچھا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ ہم ایسی عدالتی روایت تشکیل دینے کی خواہش رکھتے ہیں جو مدلل فیصلوں، ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد پر مبنی ہو. کیوں ضرورت پیش آئی اس وہ دیکھیں ہر ایک کو کہنا چاہیے عزم کا اظہار کرنے کی اور یقین دلانے کی عوام کو؟ دیکھیں لوگ آئینی عدالت پہ سوال تو کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے عوام کو اپنی طرف سے تو یہ یقین دلایا ہے کہ میں بڑا فیئر چلوں گا اور میں جو آئین کے مطابق فیصلے کروں گا. لیکن دیکھیں نا، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو آئین کا حصہ ہے اس کے مطابق فیصلے کرنی ہے. اب لوگوں کو اگر امید ہے کہ آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم ختم کر دے گی تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. ابھی تو دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ آئینی عدالت میں لگنا ہے، وہاں دیکھیں بینچ بنتا ہے، کیا بینچ ہوگا، کیا ہوگا، یہ بات ابھی دیکھنے کی ہے. لیکن مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ اب عدالتوں سے آئینی ترمیم ختم ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ نہیں ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا.